الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه في مقام آخر مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. واجب التعظیم والتکریم علماء اہل سنت اور عزیز منتظمین نوجوان جامع مسجد حاضری کی انتظامیہ اور حاضرین و سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو اشتہار میں لکھا ہوا، ہم نے اس کا عنوان لکھا ماہانہ 11ویں شریف، اور اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا ہوا ہے جاء الحق کانفرنس۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بڑا اہم مرکز ہے، اور لوٹن کے مسلمانوں کی بڑی خدمات ہیں کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا عظیم مرکز اہل سنت کے لیے تعمیر کیا، اور یہ عظیم الشان مسجد وجود میں آئی، اور عرصہ دراز سے دینی خدمات کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد تعمیر کرنے والے اور اس کی آبادی میں کوشاں رہنے والوں کو دن دگنی رات چگنی دینی دنیاوی عظمتیں، برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں دوسرے عالم جو بڑے جانے پہچانے اہل سنت والجماعت کے عظیم اور معتمد علیہ عالم دین ہیں، بڑی خدمات ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اپنے فیوض و برکات سے مفید اور مستفید ہم ان سے ہوں گے، اور وہ ارشادات فرمائیں گے۔ تاخیر کے ساتھ حاضری پر آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے خطیب صاحب جناب حضرت علامہ مولانا سید گلزار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ وجہ بیان فرما دی کہ موٹر وے پر یہ اس طرح کا حادثہ جس وجہ سے یہ ساری تاخیر ہوئی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ محض اللہ کی اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے اور تشریف فرما رہے اتنی دیر سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی پہچان عطا فرمائے اور پھر حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار فتنے ہیں، روز دن بدن جنم لے رہے ہیں اور ہر دور میں نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ان فتنوں کا قلع کما کرنا اور ان فتنوں کا سد باب کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اور یہ امت کے محافظ ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے دین قائم ہے اور آج تک قائم رہا اور قیامت تک قائم رہے گا. دین اسلام کی جو روح ہے اس پر مسلمانوں کو ہمیشہ سے اور ہر وقت پوری توجہ دینی چاہیے. وہ روح اگر جو ہے اس کے ساتھ وابستگی رہی تو پھر یہ دین اسلام قائم ہے اور اس بندے کے اندر دین اسلام موجود ہے. اور اگر اس روح کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا تو بظاہر تو دین اسلام کے اندر بندہ نظر آئے گا لیکن اس کے اندر دین اسلام نہیں ہوگا. دین اسلام کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بانی اسلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی محبت جو ہے یہ ہے دین اسلام کی روح. اس بات کو علامہ اقبال بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے. دین اسلام جو ہے اس کی سمجھ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ سمجھیں دین کی سمجھ یہی ہے کہ بندے کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے، مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے پھر اس کو دین کی سمجھ آ گئی. علامہ اقبال پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. وہ بظاہر تو کوئی بڑا شیخ الحدیث اور کسی جامعہ کا وہ کوئی محتمم اور منتظم اور ناظم نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی. علامہ اقبال نے بڑا خلاصہ پیش کیا ہے اور کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس طلباء اور اس لائن پر پڑھنے والے حضرات علامہ اقبال کو بڑا شوق سے سنتے ہیں. اقبال نے ایک پیغام دیا ہے اور اقبال کہاں نہیں پڑھا، یہ آپ کے لندن سے بھی پڑھ کے گیا اقبال، لیکن اقبال جو ہے اس پر خصوصی انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین.
یہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے کئی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر دیا۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور جہاں محبت ہو جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ محبوب کے اندر عیب ہو بھی تو محب کو عیب نظر نہیں آتا، اس کو محبوب کا عیب بھی ہنر اور کمال نظر آتا ہے۔ یہ کسی انسان کا محبوب ہو تو اس کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اس کے اندر نقص ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، لیکن جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر انبیاء سابقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں تو ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ وہ صفی اللہ ہیں، ان کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ ان کو نجی اللہ بنایا۔ تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، خلیل اللہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ کلیم اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہیں روح اللہ یعنی روح منہ روح اللہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، حضور اپنے حجرہ پاک سے تشریف لائے اور تشریف لا کے فرمایا میں نے سب سنا ہے اور تم نے جو بیان کیا بالکل اسی طرح ہے کہ آدم صفی اللہ وہو کذالک، اور نوح نجی اللہ وہو کذالک، ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، اور عیسیٰ روح منہ وہو کذالک۔ کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ بن کے آیا۔ فرمایا سنو اللہ انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے کہ میں اللہ کی محبت کا مرکز ہوں، اللہ کی محبت کا مرکز ہوں۔ سب سے اللہ نے محبت کی ہے، لیکن جو اس کی محبت کا مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا قبلہ ہوتا ہے اور قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے، بھائی مانا کہ حضور اللہ کی توجہ کا مرکز ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا، پیارے حبیب ہر وقت تم ہماری نگاہ میں رہتے ہو اور ہماری نگاہیں تمہیں تکتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توجہ کا مرکز ہے، اور حضور سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہیں ان میں پھر اللہ نے کوئی عیب رکھا؟ جب بنانے والے نے اپنا محبوب بنایا تو پھر کیا بات ہے اس محبوب کی کہ وہ کتنے کمال کا مالک ہے، کتنے حسن و جمال کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، اور کوئی عرب کا عالم ہو، عجم کا ہو، کہیں کا بھی ہو،
یاد رکھیں ہم کبھی مروب نہیں ہوتے کہ یہ عرب کا رہنے والا ہے اس لیے مروب ہو جائے گا. بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا تعلق، محبت کا تعلق رسول اللہ سے کتنا گہرا ہے. وہ اگر تعلق محبت کا تعلق، اور وہ تعلق وہ جو صحابہ کا تعلق تھا حضور سے، اس طرح کا تعلق قائم ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے. اور انسان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، فکر میں، سمجھ میں، سوچ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ، اللہ اکبر، ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی سوچ پیش کرتے ہیں اور پھر اس سوچ پر حضور مہر تصدیق ثبت فرماتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور جب حضور کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں تو پھر وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میری بساط تو یہ ہے یا رسول اللہ کہ میں تو یہ سمجھا ہوں خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ میری بساط یہاں پہنچی ہے کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کانک قد خلقت کما تشاء، کہ گویا کہ اس طرح اللہ نے آپ کو بنایا. یہ اصل میں کمال اور حسن کی انتہا بیان کرنی ہو تو اہل عرب یوں بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بلاغت کے تحت یہ فرمایا اور حضور کی بارگاہ میں اپنے پھول پیش کیے کہ یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے جس طرح آپ کی اپنی چاہت، چونکہ اپنے بننے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا کہ مجھ میں کوئی کمی رہ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس میں کوئی عیب، نقص اور کوئی خامی ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی خامیاں نکالے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب تلاش کرے، کوئی نقص کی نسبت کرے تو یاد رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنے سے اگر مسلمان ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنی، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہنا. جس طرح اہل کتاب گمراہ ہوئے، مجھے اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ میری شان میں تم جو بھی عرض کرو گے میں اس سے اونچا ہوں اور بلند ہوں، اس سے ورا ہوں. میری شان کی آخری سرحد کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا. حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر تیری شان جو ہے نا یہ بڑی بلند و بالا ہے. اور یہ بات سنی یاد رکھیں اور سنی کے سینے میں محفوظ رہنی چاہیے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں ذرا بھر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کوئی کچھ بھی کہتا پھرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے خود فرمایا ابو بکر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین. حضور نے فرمایا میرا ابو بکر اس زمین پر چلنے والے انبیاء و مرسلین کے بعد ہر شخص سے بہتر ہے، اور فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد آسمانی مخلوق میں بھی سب سے بہتر ہے. نہ زمین پر
کوئی ابو بکر جیسا ہے اور نہ آسمانوں پر ہے اور نہ پہلوں میں کوئی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام جو عطا فرمایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی بندے کی نہیں۔ پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، حق چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا یا ابا بکر، ابو بکر تیری بڑی عظمت ہے لیکن سن، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمال پر کوئی بات کرے اور حدیں لگائے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم اور عزت یہ ضروریات دین میں سے، اور حضور کی توہین سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ مخصوص ارشاد صحابہ کرام کے ساتھ۔ آپ پھر یہ یہاں سے اندازہ لگائیں، ہم تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں، حضور کی عزت اور عظمت اللہ براہ راست صحابہ کرام کو کس انداز میں تعلیم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو تم راعنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو ہماری طرف نگاہ کرم فرماؤ، ہماری طرف نگاہ کرم فرماؤ، واسمعوا، اور میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھنے والے مسلمانوں پہلی بار ہی میرے حبیب کی بات کو بڑی توجہ سے سنو، پوری توجہ سے سنو، تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے انظرنا، انظرنا، یہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ پہلی بار ہی اتنے آداب اور اتنی تعظیم اور اتنی توجہ کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور آپ کا کلام مبارک سنو کہ آپ کو دوبارہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ بندے کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہتے ہیں، اہل سنت یہ نمازوں کے مسئلے بیان ہونے چاہیے، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ، کوئی حج کا، کوئی جو ہے روزوں کا مسئلہ، بھائی یہ بھی تو بیان ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، درسوں میں ہوتے ہیں، باقی یہ سارے پروگرام آنا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس پر اہل سنت کیوں زور دیتے ہیں؟ کیوں زور دیتے ہیں اس پر؟ بس قرآن مجید کی روشنی میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں، اس پر کیوں زور دیتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، خبردار بے ادبی نہ ہو جائے حضور کی، خبردار حضور کی توہین نہ ہو جائے، خبردار حضور کی گستاخی نہ ہو جائے۔ کیوں اہل سنت ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود خبردار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے مقام کو بڑا پرخطر بتایا، بڑا پرخطر بتایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار رہو ہر وقت کہ تم نمازی بھی ہو، تم زکاتی بھی ہو، تم سائن بھی ہو، تم حاجی بھی ہو،
تم قاری بھی ہو، تم شیخ الحدیث بھی ہو، تم شیخ القرآن بھی ہو، تم مفتی بھی ہو، تم مدرس بھی ہو، تم استاد بھی ہو، تم مصنف بھی ہو، تم بڑے عظیم مفکر بھی ہو، لیکن یاد رکھو یہ تمہاری ساری نیکیاں اپنی جگہ، لیکن میرے محبوب کی شان میں اگر ذرا پر بھی گستاخی ہو گئی تو ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امت مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے اور پھر صحابہ کو خبردار فرما رہا ہے، پہلے مسلمانوں کو خبردار فرما رہا ہے جن کے سامنے وحی اتر رہی ہے، جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کا قرآن لا رہے ہیں، رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، غزوات میں جا رہے ہیں، رسول اللہ کی معیت میں زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، ان کو اللہ اس طرح متنبہ فرما رہا ہے اور خبردار فرما رہا ہے۔ اور کیا خیال ہے، ان کی نیکیوں کی بڑی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے حج کی بڑی قدر ہے، ان کے اظہار و قربانی کی بڑی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے۔ کتنی قدر ہے کہ کبھی عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو حضور خوشی سے ممبر سے نیچے اترتے ہیں، جب 100 اونٹ پیش کیا، عرض کی اور ضرورت، پھر پیش کیا 100 اونٹ بوائے پالان کے، پھر حضور نے فرمایا اور چاہیے جہاد کے لیے، پھر حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ 100 اونٹ بوائے پالان پیش کیا، حضور خوشی سے ممبر سے نیچے اتر کے فرماتے ہیں آج کے بعد میرا عثمان جو جی چاہتا ہے کرے، میرے رب نے اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا ہے، ان کی بڑی قدر ہے۔ اور پھر حضور ان کو طرح طرح کی بشارتیں سنا رہے ہیں، ان کے صدقات و خیرات کی بڑی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اتنی قدر والوں کو اللہ خبردار فرما رہا ہے اور آداب سکھا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ کے۔ فرمایا ایمان والو رائے نہ کہو، یہ رائے نہ جو ہے لفظ اصل میں یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ توہین کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہودیوں کی زبان میں، اور مسلمان رائنا کا لفظ جو استعمال کرتے تھے تو رعایت کے معنی میں، حضور رعایت فرمائیں، کلام کو ذرا دوبارہ فرما دیں، جملے کو دوبارہ دوہرا دیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ان کے رائے نہ کہنے کا مقصد یہ تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں یہ توہین کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب یہودی جو ہے نا یہ لفظ اپنی جگہ استعمال کرنے لگے حضور پر، اور رائے نہ کا لفظ جو ہے یہ حضور پر استعمال کرنے لگے اور استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق بنانے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور ایک یہودی نے یہ لفظ بولا حضور پر، تو وہ سمجھتے تھے کہ کس نیت سے بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، رسول اللہ کی محبت نے جوش مارا اور آپ نے فرمایا سن اے یہودی، اگر دوبارہ میں نے تیری زبان سے یہ جملہ سنا اپنے آقا کے لیے، تو نے میرے آقا کے لیے استعمال کیا، تو تیری گردن کو میں تن سے جدا کر دوں۔ صحابہ کے یہ جذبات تھے حضور کے بارے میں، حضور کے بارے میں صحابہ کے یہ جذبات تھے، اس طرح کے محبت کے جذبات تھے، میں تیری گردن جدا کر دوں گا۔ اس نے آگے سے کہا کہ سعد بن معاذ، مجھے تو یوں کہتے ہو تم، یہ جملہ تو تمہارے اپنے لوگ بولتے ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں یہ جملہ۔ سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور اب حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یہ حاضر ہو رہے ہیں، محبت رسول سے دل لبریز ہے اور جذبات اپنے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی حاضر ہوئے ہیں
شکایت زبان پر لائی نہیں کہ اللہ نے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو۔ یہ جو اب تمہارے نزدیک تو یہ بے ادبی کا نہیں، لیکن چونکہ یہ دوسروں کے نزدیک بے ادبی کا جملہ ہے، اور میں ایسا جملہ بھی اپنے حبیب کی بارگاہ میں نہیں برداشت کرتا کہ تم استعمال کرو کہ جس کا دوسرے لوگ معنی بے ادبی والا رکھتے ہیں، اور وہ میرے محبوب پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ منع حرام ہو گیا، حرام ہو گیا ہے یہ جملہ کہنا تمہارے لیے۔ آج کے بعد تم نے یہ جملہ نہیں کہنا، بلکہ یوں کہو انظرنا یا رسول اللہ، نگاہ کرم فرماؤ۔ اور فرمایا کہ واسمعوا، تم پہلی بار ہی توجہ سے سنو کلام، اور خوب توجہ سے سنو۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ تمہیں کیوں منع کیا گیا ہے رائے نہ کہنے سے، اس لیے کہ یہ جملہ بے ادبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسا جملہ، ایسا لفظ کہ جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، وہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں ذات پر استعمال کیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ یہ بہت نازک ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا اور انہیں تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ اب آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ حضور کی جو آواز مبارک ہے، اس سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز پست رہے، بالکل دھیمی آواز میں میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح نہ کلام کرو کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم چلا چلا کر باتیں کرتے ہو اور لاپرواہی سے کرتے ہو اور عدم توجہ سے باتیں کرتے ہو۔ میرے محبوب کی بارگاہ کے یہ آداب نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کا ہی حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کی بارگاہ کے آداب بھی تعلیم فرمائے۔ جس طرح نماز کے آداب ہیں اور اس کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کردہ ہے، اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بھی اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام کو تعلیم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں اپنی آوازیں پست رکھو، اپنی آوازیں پست رکھو۔ حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، آپ کی آواز ذرا بلند تھی، آواز بلند تھی، ویسے ان کی سماعت کی وجہ سے وہ اونچا بولتے تھے تو ان کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جاتی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، تو چونکہ اگلا جملہ یہ ہے، اس آیت کا اینڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسے ہی کرتے رہے نا تو پھر پتہ ہی کیا ہوگا، آج میرے لیے کر رہے ہو، جہاد میرے لیے کر رہے ہو، نمازیں میرے لیے پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر تم نے اس طرح کی لاپرواہی کی اور میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر تمہاری آوازیں اس طرح بے احتیاطی سے بلند ہو گئیں، آج کے بعد جب کہ تعلیم دے دی گئی ہے، اگر ایسا ہوا تو انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ سمجھو کہ بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور بڑی تبلیغ فرمائی ہے اور بڑی دین کی خدمت کی ہے اور بڑے چلے کاٹے ہیں جی، اور جو ہے بڑے سفر کیے ہیں،
بہت تبلیغ کی ہے، بظاہر تو یہ سمجھو کہ بہت باتیں جمع ہیں ہمارے دامن میں، اور دین کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ، میرے محبوب کے صحابیوں سنو، اگر میرے حبیب کی بے ادبی ہو گئی اس طرح کی تو تمہاری نمازیں، زکاتیں، حج، یہ صدقات، یہ جہاد، یہ تبلیغ، یہ قرآن کی تلاوت اور یہ شب و روز دین اسلام کی سعی و خدمت، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنے محبوب کی عزت کو اتنا لازم کر دیا ہے۔ یہ بنیاد ہے ہر چیز کی کہ میرے محبوب کی تعظیم ہوگی تو پھر ہی جا کے باقی تمام اعمال قبول اور شرف پائیں گے، وہ قبولیت کے درجے میں تب پہنچیں گے۔ صحابہ کرام کو اس طرح باخبر کیا جا رہا ہے، تو اعمال ضبط جو ہوتے ہیں تباہ ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو اعمال سنت کے نزدیک ایک گناہ کبیرہ کرنے سے دوسرے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ بندے نے چوری کی ہے اور اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، اب اس چوری سے حج تباہ نہیں ہوگا، یہ چوری اپنی جگہ جرم ہے، اس لیے تولے جائیں گے نا اعمال قیامت کے دن، اور وہ بدیاں اور نیکیاں تولی جائیں گی کہ بدیاں کتنی ہیں اور نیکیاں کتنی ہیں، کس کا وزن زیادہ ہے، تو وزن کیا جائے گا۔ تو بعض کے پلڑے میں تو بدی ہوگی نہیں، صرف نیکیاں، لیکن جن کی بدیاں ہیں ان کو بھی تو رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو تولا تبھی جائے گا کہ برائی سے نیکی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، میرا کرم اتنا ہے، میرے اپنے محبوب کی امت پر اتنی رحمت برسائی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرے تو میری رحمت جوش میں آئے تو نیکیوں کے صدقے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور پھر ان بدیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ میری رحمت کی فراخی ہے اور اس کی فراوانی ہے محبوب کریم کی امت پر، لیکن گناہ سے نیکی تباہ نہیں کرتا اللہ، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، جب کفر ہو جائے، کفر بہت بری، سب سے بڑھ کر برائی کفر ہے، شرک و کفر، یہ وہ برائی ہے کہ ایک جملہ کفر کا سال ہا سال کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کفر اتنی بری چیز ہے، سال ہا سال کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یاد رکھیں، یہ مت سمجھا جائے یہ چھوٹی توہین ہے، یہ بڑی توہین ہے، تو بڑی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اور بات ہے جی، چھوٹی توہین ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں، بڑی سے جو ہے وہ یہ خرابی لازم آ جائے گی، چھوٹی توہین سے کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آپ خود اندازہ کریں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آواز اونچی نہیں کرنی، اس میں دیکھیں کیا ہے، آواز اونچی نہیں کرنی میرے محبوب کی آواز سے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تو تباہ ہو گیا ہوں، کافر ہو گیا ہوں، کیونکہ میری آواز جو ہے نا وہ حضور کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، میں کافر ہو گیا ہوں۔ اب آ نہیں رہے مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جی آ نہیں رہے، آواز اونچی ہو گئی، کہا تو میں تو کافر ہو گیا ہوں، ٹھیک۔ اب اس پر ذرا غور فرمائیں نا، آواز اونچی ہونے سے ثابت بن قیس کا اپنا بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ تو اب اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کا علم پاگلوں کے علم کی طرح ہے، استغفر اللہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، حضور کا علم پاگلوں کے علم کی طرح ہے، چوپایوں کے علم کی طرح ہے، اور بلکہ جمی بہائم کی طرح ہے۔ جمی بہائم کا لفظ ہے، ہم ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں،
کہ اشرف علی تھانوی کتنے بڑا مولوی، اور ترجمے اور جناب تفسیر اور جناب کتابیں، اور جناب وہ جو ہے جس پر یہ دیوبندیت جو ہے وہ بڑا ناز کرتی ہے، اس کا یہ جملہ ہے کہ حضور کا علم مبارک، وہ علم کہ حضرت آدم میں جب علم آتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو کیونکہ میں نے آدم کے اندر علم کی فضیلت رکھی ہے۔ اور حضرت آدم کے بھی جو آقا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو قائد المرسلین ہیں، کہ جہاں سارے نبیوں اور رسولوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، پیارے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، اس ہستی پاک کے علم کہ جس کے علم کو امام بوصیری یوں بیان فرمائیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم کوئی کیا جانے، آپ کے علم کا تو یہ مقام ہے کہ لوحوں کا علم جمع کر دیا جائے، قلم کا علم جمع کر دیا جائے تو پیارے حبیب آپ کے علم کا تو ایک جز بنتا ہے، ایک حصہ بنتا ہے۔ اور پھر قلم کا علم کتنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا اکتب یا ایھا القلم، اے قلم لکھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے قلم نے آگے سے سوال کیا ما اکتب یا اللہ، توجہ رکھیں، ما اکتب یا اللہ، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب القدر، میری تقدیر کو لکھ دے، میری تقدیر کو لکھ دے۔ اور تقدیر کیا؟ آگے قلم نے پھر کیا لکھا؟ فَكَتَبَ الْقَلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہو چکا تھا تقدیر میں، اور جو کچھ تقدیر میں ہونا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ قلم کا علم ما کان وما یکون، یہ قلم کا علم ہے۔ قلم نے لکھا تب جس قلم نے پوچھا کیا لکھوں اس کو پتہ نہیں ہے، اس قلم کو علم نہیں ہے جس نے کویسچن کیا ہے کہ میں کیا لکھوں یا اللہ، اللہ نے فرمایا یہ لکھ، تو پھر قلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، قلم نے لکھا۔ تو قلم کا علم امام بصیری فرماتے ہیں قلم کا علم ما کان وما یکون کا علم، اور لوح محفوظ کا علم جمع کر دیا جائے تو پیارے حبیب پاک کے علم کا تو ایک جز اور ایک حصہ بنتا ہے۔ اس ذات پاک کا علم، اللہ اکبر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضور کے علم کا؟ حضور کا جو کمال علمی ہے اس کا ہی نہیں آتا ہو سکتا، باقی پھر کیا بات کرنی ہے حضور کے علم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کا علم جمی بہائم کی طرح ہے، آپ سمجھیں اس میں کیا کہہ دیا ہے؟ اور پھر بندہ کہے جی نہیں یہ اتنا بڑا مولوی تھا تو اس نے یہ بات کہہ دی ہے، یار یہ بھی کوئی کفر ہے۔ جی اب مجھے یہ بتاؤ کہ فقط مولوی بڑا بن جانے سے جو ہے نا اگر ہدایت آ جاتی تو ایک تو یہ بات ہے کہ کبھی شیطان گمراہ نہ ہو۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن اس کے پاس علم نافع نہیں تھا۔ ایک آدم علیہ السلام کی توہین کی، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم کی توہین کی ہے، اب اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا میری جنت سے نکل جا، میری جنت پاک لوگوں کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ماذ سجدہ کرنے والوں کے لیے، ماذ کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، ماذ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے، اور ماذ اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے۔ اگر یہ بات ہوتی اور ماذ توحید کی رٹ لگانے والوں کے لیے تو شیطان نے یہ سارے کام کیے ہوئے تھے اور بہت کیے تھے، بہت بڑا توحید پرست بھی تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا اور بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پلید ہو گیا ہے اس کے باوجود، اور جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، اخرج منہا، نکل جا جنت سے، کیونکہ میرے نبی کا گستاخ ہو کے
تیری ساری عبادت پر پانی پھر گیا ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے اور تو پلید ہو چکا ہے، اب جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ پتا چلا شیطان جیسا بڑا عالم اگر حضرت آدم کی نبی اللہ کی توہین کرے، اللہ جنت سے باہر نکال دیتا ہے، تو پھر کوئی بڑا مولوی ہو کے امام الانبیاء کی توہین کرے تو کہنا پڑے گا کہ اس کی نیکیاں تباہ اور وہ باہر سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ وہ باہر سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب بندے کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ مولوی کے ساتھ رہنا ہے یا رسول اللہ کا دامن رحمت تھامنا ہے۔ اس مولوی کے ساتھ رہنا ہے یا رسول اللہ کا دامن تھامنا ہے، جس رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں انبیاء کرام پر بھی کپ کپی طاری ہوگی، اللہ کے جلال سے، اللہ کے رعب سے اور اس کی جلالت سے کپ کپی طاری ہوگی انبیاء و مرسلین پر بھی، اور اس وقت سمرا ہوا کون ہوگا؟ فقط امام الانبیاء۔ سب کو انہیں بھی اپنی فکر پڑی ہوگی، لیکن امام الانبیاء کو اپنی نہیں، اپنی امت کی فکر پڑی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بخاری حدیث کی کتابوں میں سب سے ٹاپ پر ہے جی۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی ہم بخاری بہت مرتبہ پڑھا چکے ہیں، بات یہ ہے بخاری پڑھانا کمال نہیں ہے، بخاری کو سمجھنا کمال ہے، اور سمجھ تب آتی ہے جب سینہ عشق مصطفیٰ سے روشن ہو، تو پھر بخاری سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو بخاری سمجھ میں نہیں آتی۔ بخاری سمجھ آئی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کو سمجھ میں آئی، اور بخاری سمجھ میں آئی تو پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں آئی، بخاری سمجھ میں آئی تو میاں محمد بخش رومیہ کشمیر کو سمجھ میں آئی، بخاری سمجھ آئی تو ان پاکان امت کو سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے یہ سمجھ کے یہ کہا کہ عارف گورلا بھی فرماتے ہیں حضور کی شفاعت کے بارے میں، یہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ سب کے پاس جائیں گے لوگ میدان معاشر میں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور ان سب کی بارگاہ سے نو کا جواب ملے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آج، ہمیں اپنی فکر ہے، ابھی تو ہمیں اپنی امت کی فکر بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر ہے ابھی، تو کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام حضور کا در بتائیں گے، جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو حضور فرمائیں گے، حضور تشریف لائیں گے، جب تشریف لا رہے ہوں گے تو پھر یہ معاشر والے کیا اٹھیں گے؟ اللہ اکبر، سب معاشر والے حضور کی تعریف کریں گے اور کیا اٹھیں گے؟ وہ دیکھو نور برساتا ہوا عرب کا تاجدار آیا۔ اللہ اکبر، سب کیا اٹھیں گے؟ جب حضور جلوہ افروز ہوں گے تو حضور فرمائیں گے تم کہاں پھر رہے تھے؟ انا رہا، یہ شفاعت کرنے کے لیے تو میں ہوں، آج میں نے شفاعت کرنی ہے۔ حضور سجدہ فرمائیں گے مقام محمود پر، اور اللہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے حبیب اپنا سر اٹھاؤ تو صحیح سجدے سے، سل توتا وشفے تشفع، وشفع تشفع، اے پیارے حبیب مانگو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرو گے اسے بخش دیا جائے گا، اس کو جنت میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے حبیب خود ہی پکڑو اور خود ہی جنت میں داخل کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں پیارے حبیب جسے چاہو ادخل ہو، تم خود جنت میں داخل کرو جسے چاہتے ہو۔ تو پھر عارف گولہ سمجھے نا اس حدیث کو، آپ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ دَاسْتُسَا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ دَاسْتُسَا فَتَرْدَا تھی پوری آسساں، لجپال کریسی پاس اساں، وشفا تو شفا سے ہی پڑھی عارف گولہ فرماتے ہیں کہ لجپال کریسی پاس اساں، عارف گولہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حضور کی شفاعت کی امید ہے، قیامت میں حضور ہمیں پاس کر دیں گے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پاس کریں گے کہ ہم نے بشفاعت و شفاعت سے ہی حدیثیں پڑھی کہ اللہ فرمائے گا پیارے شفاعت کرو، ہم شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چھوٹا کرے بڑا کرے، کوئی مولانا کرے کوئی بھی کرے، کافر ہو جاتا ہے۔ ثابت بن قیس فتویٰ دیتے ہیں اپنے بارے میں کافر ہو گیا ہوں۔ حضور نے پوچھا چند دن حضرت ثابت بن قیس نہیں آئے نماز میں، حضور نے پوچھا، فرمایا ثابت بن قیس کدھر ہے؟ سعد کدھر کیا ہے ثابت بن قیس؟ تو ان کے نیبر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے جہاں تک معلومات ہیں وہ تو گھر میں ہی ہے۔ فرمایا پتہ کرو کیا ہوا ہے؟ جب گئے تو رو رہے۔ فرمایا حضرت سعد نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میں کافر ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، کافر ہو جاؤ گے۔ اس کا معنی دوسرا یہ ہے تم کافر ہو جاؤ گے، تو میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اب دیکھو کس قدر رو رہے ہیں اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی اتنی گستاخی سے بندہ کافر تو ہو جاتا جی۔ تو رو رہے ہیں چونکہ دل میں محبت رسول ہے اور خود یہ کام کیا نہیں، ایکسیڈنٹلی آواز اونچی ہو گئی ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت سعد نے آ کے جواب دیا، حضور وہ تو رو رہے ہیں، کہتے ہیں کافر ہو گیا وہ، حضور کی توہین ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اسے بتاؤ کہ تم جنتی ہو، تمہیں میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا حضور نے کیوں جنتی ہونے کی بشارت دی؟ اس لیے دی، اور حضور پھر دے کیا رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت ثابت بن قیس کی محبت حضور نے سمجھ لی کہ اس کا دل میری محبت سے لبریز ہے اور میرے آدام میں اس قدر یہ اس قدر پریشان ہوا ہے کہ اس کی آواز خود بخود اونچی ہو گئی، تو اتنا اس نے نوٹس لیا ہے اور اس قدر میری محبت ہے، جا اس محبت کا بدلہ دیتا ہوں کہ تمہیں جنت عطا کرتا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ میں اسے کہو کہ وہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی، کسی مولوی صاحب سے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے بات، تو بہتر تو یہ ہے کہ اسے رونا چاہیے اور وہ عبارت سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسی عبارتیں اپنی کتابوں سے نکالنی چاہیے جس میں حضور کی توہین ہے۔ اور اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے تو پھر سمجھو شیطان کا پکا جائے نشین، اگر اکڑا ہوا ہے تو پھر شیطان کا پکا جائے نشین ہے، اور جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی شیطان کے گروپ میں چلا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے۔ تو کیا جو کہتا ہے حضور کا علم جمی بائن کی طرح ہے وہ حضور کی تعظیم کر رہا ہے؟ جمی بائن کا مطلب ہے تمام جانوروں کی طرح حضور کا علم، اس میں سب آگے، اس میں کیا پیچھے رہ گیا ہے؟ جمی بائن کا معنی سمجھیں، جمی بائن کی طرح ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے، یہ دین چلا گیا ہے اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جمی بہائم کے اندر کیا کیا نہیں، اس کے اندر بندر بھی ہے، اس کے اندر سانپ بھی ہے، اس کے اندر بچھو بھی ہے، اس کے اندر سور بھی ہے، جمی بہائم کے اندر سب کچھ ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ حضور کے علم کو تشبیہ کہاں جا کے دی ہے؟ کہاں جا کے دی ہے؟ کیا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے مسلمانوں، ان کفریہ چیزوں سے تم باز رہو اور اس گروپ سے دور رہو۔ یہ مت کہو کوئی بات نہیں، ان کی مسجدوں میں جا کے بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ٹیکہ یہ لگائیں گے پھر وہ پھر ٹیکہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اصل کر دے گا اور اسے ایمان تباہ ہو جائے گا جی۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی قرآن کے پیچھے اس کی شرائط ہے بھائی، امام پاکیزہ ہو، طاہر ہو، لباس طاہر ہو، جگہ پاک ہو، خود باوضو ہو، ایسے ہی قرآن کے پیچھے نماز ہے۔ تو جس کا دل گستاخی رسول سے ناپاک ہو چکا ہے
اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ دل کی پاکیزگی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا میں نے جب یہ حکم نازل کیا کہ میرے محبوب کے صحابیوں اپنی آوازیں پست کرو، میرے محبوب کی آواز سے نیچی کر دو، تو سب سے زیادہ پست کرنے والے ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں پست کر لی ہیں، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے ہم نے پرکھ دیا ہے، ان کے دل تقوی سے آباد ہو چکے ہیں، لبریز ہو چکے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے طاہر و پاک ہو چکے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کا ادب ان کے دل کے اندر گھر کر چکا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں اتری، شان میں اتری۔ اب مولوی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تقوی کے لیے پرکھا ہے۔ اگر بڑا تقوی والے ہونے پر اعتراض کرتے ہو تو پھر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور جس نے کمال تقوی پایا ہے وہ ابو بکر ہے، پھر فاروق اعظم، کہ تقوی کے کمال کو جو پہنچ چکے ہیں وہ یہ دو ہستیاں ہیں، باقی پھر سب اس سے ان سے نیچے نیچے آ رہے ہیں۔ فرمایا ادب سے جو ہے، اب حضور کے ادب سے دل جو ہے وہ اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ آخر جملے عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کہ دل کی پاکیزگی حضور کی محبت اور حضور کے ادب سے ہے، یاد رکھیں، ورنہ دل پلید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا ادب جتنا دل میں آیا اتنا ہی تقوی ان کے دل میں پیدا ہو گیا۔ حضور کا ادب سے دل پاک ہوتا ہے، بے ادبی سے دل پلید ہو جاتا ہے۔ لہذا جن مولویوں کی یہ باتیں ہیں، پاکستان و ہندوستان بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ہوش کریں، ان طبقے سے دور رہیں اور ان کی مجلسوں میں نہ جائیں اور ان کی محفلوں میں نہ جائیں۔ کیوں؟ لوہار کی دکان پر چلے جاؤ تو کپڑوں کو جتنا بھی آپ سنبھال کے رکھیں اس پر جو ہے چنگاریاں پڑی جاتی ہیں، اس لیے دور رہو۔ ہاں، علماء اہل سنت کی مجلس میں رہو تاکہ یہ عطر فروش ہیں، جہاں جاؤ گے تو خوشبو پاؤ گے، خوشبو مصطفیٰ ملے گی۔ اور کوئی بندہ بھی ہو، کوئی یہ عرب کے علماء ان کو نہیں سمجھتے، یہ میں بات عرض کر دوں، اور گستاخیاں بھی اور بھی باتیں ہیں، ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہے، میں آلریڈی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے کہ ان کی کیا کیا گستاخیاں عرض کی جائیں، کیا کیا جی بہت گستاخیاں ہیں حضور کی شان میں انہوں نے جو کی ہیں۔ تو ان عربیوں کو پتہ نہیں ہے ان کی گستاخیوں کا، اگر پتہ چل جائے تو پھر یہ توبہ توبہ کرے، صحیح ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے یہ بیچارے معذور ہیں عربی علماء ان چیزوں سے، اور عربی علماء کے ساتھ جلدی جلدی اس طرح وابستگی کی بجائے پہلے عربی علماء جو ہے ان کی ملاقاتیں کروائیں اپنے اہل سنت کے علماء سے، تاکہ یہ بیٹھیں، یہ نشست کریں، تبادلہ خیالات ہو، اور ان کو بر صغیر پاک و ہند کے حالات سے آگاہ کیا جائے اور ان کتابوں سے آگاہ کیا جائے، تو پھر ان پر جو کفر کے فتوے لگ چکے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے کہ ایک اللہ نے مرد حق پیدا فرمایا بریلی کے اندر، تاجدار بریلی، کہ جن کو اللہ نے ایسے موقع پر پیدا فرمایا کہ جب گستاخی رسول کا فتنہ اپنے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد حق کو پیدا فرمایا۔ ایک تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، کوئی تنظیم نہ تھی، کوئی گروپ نہ تھا، کوئی جماعتیں نہ تھی، ایک ایسا مرد حق پیدا ہوا کہ اس کی قلم نے ایسا جہاد فرمایا کہ ان بڑے بڑے مولویوں کے کفر کو بے نقاب کر کے امت مسلمہ پر احسان کر دیا، اور ہندوستان اور پاکستان اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کو گستاخی رسول سے بچا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو
کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ان بڑوں بڑوں کے کفر کو بے نقاب کر کے، ان کی قلم میں یہ طاقت تھی کہ جب فتویٰ نکلا تو کفر کا رد رہا، عدلی علماء نے بھی اسے قبول کیا اور اس کی تصدیق فرمائی کہ ان کا واقعہ ہی یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت وہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها، فرمایا اللہ میری امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے میں ایسا عالم پیدا فرمائے گا کہ جو 100 سال کی خرابیوں کی وہ عالم ان کو دور کر کے میرے دین کو اصلی شکل میں پیش فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کارنامہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ یہ حضور کی محبت کا درس ہے، ادب کا درس ہے، یہی توحید قبول ہے جس میں ادب مصطفیٰ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور ان کفریہ عبارات کے مولویوں کا جہنم کی طرف اور شیطان کے گروہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلک کی حق اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور اعلیٰ حضرت نے جس مسلک کو پیش فرمایا اس کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ